یوتھ فورم فار کشمیر اور ریڈیو پاکستان کی جانب سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ یہ ایونٹ یوتھ فورم فار کشمیر اور ریڈیو پاکستان کے اشتراک سے کیا جا رہا ہے، جس کے لیے میں ریڈیو پاکستان کی تمام تر انتظامیہ اور ان کے ڈائریکٹر جنرل کی مشکور ہوں۔ آج 1 ستمبر سید علی گیلانی کی پہلی برسی کے موقع پر اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ سید علی گیلانی کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے سب سے بڑے حامی تھے۔ آپ نے اپنی عمر کا 1/3 حصہ بھارتی قید خانوں میں گزارا۔ سری نگر میں پاکستان کا نعرہ لگوانے والے لیڈر سید علی گیلانی تھے۔ انہوں نے کشمیری نوجوانوں کی سوچ کو ایک نئی سمت عطا کی، ان کو فلسفہ دیا اور آخری دم تک ان کو سمت بتاتے رہے۔ ظالموں نے علی گیلانی کی ہمت توڑنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن بدترین مظالم کے باوجود وہ نہ بکے نہ جھکے، بلکہ اپنے مقصد پر ثابت قدمی سے قائم رہے۔ 27 ستمبر 1929 کو ضلع بانڈی پور میں پیدا ہوئے۔ آپ مقبوضہ کشمیر کے سیاسی منظرنامے پر 5 دہائیوں تک چھائے رہے۔ آپ تحریک کشمیر آزادی کے واحد لیڈر تھے جو قیام پاکستان سے پہلے پیدا ہوئے۔ آپ کو حکومت پاکستان کی جانب سے نشان پاکستان سے بھی نوازا گیا۔ تقریب میں آگے بڑھتے ہوئے میں سب سے پہلے کلام پاک کے لیے حافظ توقیر سہیل کو سٹیج پر بلانا چاہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يكلف اللہ نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين، صدق الله العظيم۔
اب میں اپنے مہمانوں سے گزارش کروں گی کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ منسٹر انسانی حقوق جناب آغا اقرار ہارون پیرزادہ، منسٹر انسانی حقوق جناب میاں ریاض حسین پیرزادہ اور آغا اقرار ہارون سینئر جرنلسٹ، الطاف حسین وانی ڈائریکٹر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز اور ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان مسٹر سہیل علی خان سے درخواست کروں گی کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اب میں افتتاحی کلمات کے لیے جناب ڈاکٹر الطاف احمد شاہ کنٹرولر ہوم کو اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب منسٹر صاحب، یوتھ فورم فار کشمیر کے نوجوانان، جرنلسٹ، خواتین و حضرات، بچے جن کا حوصلہ سید علی گیلانی کے ولولوں کی طرح بلند ہے، آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ یہ جو آج کا سیمینار ہے، یہ جیسے اس کا ٹائٹل ہے سید علی گیلانی حریت کا استعارہ، تو یہ استعارہ آج ریڈیو کی توانا آواز کی طرح، اور جس طرح سید علی گیلانی جو الحاق پاکستان کی علامت تھی، الحاق پاکستان کا استعارہ تھا، یہ اسی کی یاد میں آج منایا جا رہا ہے، اور یہ آواز دنیا تک جائے گی، اور انٹرنیشنل فورم پہ اقوام متحدہ جتنی تنظیمیں ہیں انسانی حقوق کی، کیونکہ آج ہمارے جو مہمان ہیں منسٹر، وہ بھی انسانی حقوق کے حوالے سے یہاں مدعو ہیں، تو وہاں جتنے بھی مظالم ہو رہے تھے، وہ مظالم ہمارے جو حریت کا استعارہ ہیں ان کو نہ چھپا سکے، نہ ان کے یقین کو متزلزل کر سکے، نہ ان کے حوصلے میں کوئی کمی لا سکے، اور انہوں نے کشمیر کی آزادی کی تحریک کی، اور الحاق پاکستان کی ان سے ان کی جو وابستگی رہی وہ اسی طرح برقرار رہی۔ اور جیسے ادب میں استعاروں کا استعمال ہوتا ہے اور اس کے کچھ پھر ڈیپر میننگ بھی ہوتے ہیں، تو یہ جو سید علی گیلانی حریت کا استعارہ ہے، تو اس میں مسلسل جد و جہد بھی ہے، قربانی بھی ہے، اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا اور ملک اور قوم کی خاطر اپنے آپ کو وقف کر دینا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیو پاکستان اور کشمیر یوتھ فورم کا یہ اشتراک اس تحریک کے لیے مہمیز کا کام کرے گا۔ میں تمام مہمانوں کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ جناب ڈاکٹر الطاف احمد شاہ۔ اب میں جناب الطاف حسین وانی صاحب ڈائریکٹر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن سے درخواست کروں گی کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Honorable Minister, Director General Radio Pakistan,
عزیز طلباء طالبات بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں یوتھ فورم پر کشمیر اور ریڈیو پاکستان کا مشکور ہوں جنہوں نے آج کے اس محفل کا انعقاد کیا ہے، وہ کہ جس شخصیت کو آج ہم یاد کر رہے ہیں، جس سے آج ہم نے خراج عقیدت پیش کرنا ہے، وہ اس سے کئی بڑی تقریبات، کئی بڑے خراج عقیدت کا مستحق ہے۔ جب ہم سید علی شاہ گیلانی کی بات کرتے ہیں، تحریک آزادی کی بات کرتے ہیں کہ لازمی ملزوم دو حصے ہیں، الگ نہیں ہو سکتے ہیں، اور گیلانی صاحب کو جو چیز ممتاز کرتی ہے تمام کشمیری رہنماؤں میں، وہ ایک چیز وہ ہے کہ جو انہوں نے 1951 سے سیاست کا آغاز کیا، اس وقت سے پاکستان کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے آخری دم تک اس وابستگی کو انہوں نے برقرار رکھا۔ درمیان میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے، زندگی کے بہت سارے تبدیل ہوئے، حکومت پاکستان کے جو کرتا دھرتا تھے ان کے بھی بسا اوقات ان کی طرف انہوں نے آنکھیں موڑ لی تھی، لیکن گیلانی نے پاکستان کی طرف کبھی کسی وقت بھی ان کے عشق میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ گیلانی صاحب کا سب سے بڑا، اور یہ نعرہ کشمیر کے اندر کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، کوئی آسان بات نہیں ہے، جس کے لیے ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ نعرہ دینے کے بعد کیا سزا ہو سکتی ہے، کیا کیا بھگتنا پڑتا ہے۔ لیکن سید علی شاہ گیلانی نے اس نعرے کو کشمیر کے بچے بچے کے اندر، ہر ایک نوجوان کے اندر، ہر ایک بیٹی کے اندر، ہر ایک بیٹے کے اندر اس طرح ان کے اندر رچ بس گیا کہ ہندوستان کی لاکھ کوششوں کے باوجود، ہندوستان کے تمام تر مظالم ایک طرف، دوسری طرف ہندوستان نے جتنی بھی کوشش کی اکنامک پیکیج یا دوسرے کوئی چیزیں کشمیریوں کو دینے کی، لیکن کوئی چیز بھی کشمیریوں کو مرغوب نہیں کر سکی۔ اور گیلانی نے یہاں تک کہا تھا کہ اگر ہندوستان ہماری سڑکوں پر تارکول کے بجائے سونا بھی بچھائے گا، لیکن ہمیں ہندوستان تب بھی قبول نہیں ہے۔ یہ ان کی محبت تھی پاکستان کے ساتھ، یہ ان کا جذبہ تھا پاکستان کے ساتھ۔ یہی وجہ تھا کہ گیلانی نے کم از کم 30 سال تو کم از کم انہوں نے کشمیر کی پولیٹکس کو ڈومینیٹ کیا۔ 30 سال تک گیلانی کے بغیر کشمیر کی سیاست ادھوری تھی، اور اب ان کے گزرنے کے بعد بھی وہ سیاست ادھوری ہے۔ آج بھی وہ سیاست کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کو ہندوستان کی تمام مینیپولیشنز کے باوجود بھی گیلانی کو وہ سیاست سے الگ نہیں کر سکتے ہیں، گیلانی ازم کو کشمیر کی سیاست سے نکال نہیں سکتے ہیں۔ یہ سید علی شاہ گیلانی کا سب سے بڑا کارنامہ تھا، سب سے بڑی چیز تھی۔ یہی وجہ تھی کہ زندگی کے آخری 11 سال انہوں نے اپنے گھر کے اندر نظر بندی میں گزارے، اور جہاں علاج معالجے کی سہولیت نہ ہونے کی وجہ سے آخرکار وہ اس جہان کو کوچ کر گئے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ نے سنا بھی ہوگا، آپ نے پڑھا بھی ہوگا، اس سے پہلے ہی ہندوستان کی سرکار نے جس طرح سے کشمیر کے اندر جو مظالم کو میں گننا نہیں چاہتا ہوں، وہ میرے خیال میں ریڈیو پر آ کر، ٹی وی پر آ کر ہم روز صبح شام ان چیزوں کا احاطہ کرتے ہیں، بولتے رہتے ہیں کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے اور کیا کیا چیزیں کی، وہ گننے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ مظالم ایک طرف، وہ ساری چیزیں، لیکن ہندوستان نے پھر کشمیریوں سے ان کے بچوں کی لاشیں جو شہید ہوتے رہے وہ بھی چھیننے کی کوشش کی، کیونکہ کشمیری اپنے بچوں کو پاکستانی پرچم میں دفن کرنا پسند کرتے تھے، جو ہندوستان کو پسند نہیں تھا، اور ہندوستان نے وہ دفنانے کا جو حق ہے کشمیریوں سے وہ بھی چھین لیا۔ یہ کشمیریوں کی محبت تھی پاکستان کی تھی، اور یہ محبت اس شخص نے کشمیریوں کے اندر جو جس کو میں کہتا ہوں بائی بارن یہ کشمیری کے اندر پاکستان کے تئیں محبت ہے، لیکن سید علی گیلانی نے اس محبت کو مزید مضبوط کیا اپنی ایجوکیشن سے، جس طرح سے وہ اقبالیات پر عبور تھا ان کا، جس طرح سے وہ
قائد اعظم کے فالوور تھے، ان کو فالو کر ان کے نظریات کے پر عبور تھا. جس طرح سے بعد میں جماعت اسلامی سے وابستگی کی وجہ سے سید ابوالعلا مودودی علیہ الرحمہ کی تعلیمات کے وہ قائل تھے اور اس کو ہر درس میں ہر چیز میں وہ بیان کرتے تھے. اس نے اس محبت کو مزید مضبوط کیا کشمیر کے اندر. تو آج کے دن جب ہم کشمیر کو دیکھتے ہیں، ہندوستان نے اپنے حساب سے کشمیر میں تمام تر چیزیں، مظالم تو اپنی جگہ، لیکن جو قانونی جہریت کے ذریعے اب کشمیر کے اندر انہوں نے آبادی کا تناسب بھی تبدیل کر دیا. ایک تو ہم کہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کر دیا ہے. الیکٹورل تبدیلی تو انہوں نے لائی ہے کہ کیونکہ جو بھی ٹیمپرری ہندوستانی کشمیر میں رہتے ہیں ان کو ووٹ دینے کا حق انہوں نے دیا، جو تقریباً 25 لاکھ لوگ بنتے ہیں، جو 30% کشمیر کی آبادی کا ہے، ابھی پہلے سے ہی باہر سے آئے ہیں. سو الیکٹورل ڈیموگرافک چینجز تو ہو گئی. پہلے انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کشمیر میں کی تھی، جس کے ذریعے انہوں نے کشمیری ہندوؤں کے لیے جو جموں کے لیے زیادہ سیٹیں مختص کی تھی، تاکہ کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کے اندر ایک ہندو چیف منسٹر کو انسٹال کیا جائے، تاکہ وہ اپنی جو ہندوتا کی پالیسی ہے اس کو بآسانی کشمیر کے اندر امپلیمنٹ کریں اور جو گریٹر بھارت کا خواب ہے اس کو تکمیل تک پہنچائیں. اور ان کی نظریں جو ہیں پھر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، کیونکہ وہ جب اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں، گریٹر بھارت کی بات کرتے ہیں، تو وہ بہت دور تک پہنچتی ہے. اس سلسلے میں کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، کیا ہم نے اپنا کام پورا کیا؟ آج کا دن تو ویسے شکوے شکایت کا دن نہیں ہے، ان میں شکوے شکایت کرنے کا قائل ہوں، لیکن جو ہم دیکھتے ہیں پاکستانی عوام نے، پاکستانی نوجوانوں نے ہر دور میں کشمیر میں اپنی قربانیاں دی. لاکھوں، میرے خیال میں ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی کشمیر کے اندر شہید ہوئے اس جدوجہد میں. ان کو آج اگر خراج عقیدت پیش نہ کریں تو یہ ناانصافی ہوگی. اور اس طرح سے پاکستانی عوام ہر وقت کشمیریوں کی اس جدوجہد میں ساتھ رہے. لیکن جب ہم 5 اگست 2019 کی بات کرتے ہیں تو ہندوستان، ہم تو صرف اپنی ڈسکشنز میں اپنے لیے آپشنز ڈھونڈتے رہے اور ہندوستان امپلیمنٹ کرتا رہا اپنی پالیسیز کشمیر کے اندر اور کرتا ہی جا رہا ہے. تو اس لیے یہ حکومت وقت کے لیے بھی، اور سب سے زیادہ حکومت سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے ضرور شکوہ ہے. وہ کہتی ہیں، تیزرا صاحب بھی کہیں گے کہ پارلیمنٹ کے اندر جتنی بھی سیاست میں ہمارا کشمیر پر ایک موقف ہے، یہ سارے کہتے ہیں اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن اس ایک موقف کو ہم نے ڈسپلے نہیں کیا. یہ ایک موقف نہ پاکستانی اسٹریٹس میں ڈسپلے ہوا، نہ یہ ایک موقف ہمارے جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نے جو ڈسکشن دکھائی نہ اس میں ڈسپلے کیا، نہ اس ایک موقف کو پارلیمنٹ میں ڈسپلے کیا گیا، جس سے دنیا کو ایک میسیج جاتی کہ واقعی 22 کروڑ پاکستانی عوام جو ہیں وہ کشمیر کے لیے کتنی تڑپ رکھتے ہیں. بیکاز دیز آر دا پولیٹیکل پارٹیز ہو ریپرزینٹ دا پاکستان، جن کو پاکستان کو کے سامنے، جو دنیا کے سامنے ہے، ان کو پیش کرنا تھا. تو ہم نے دیکھا اپنے لیے جب جلسے کرتے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں، 20، 30، 50 ہزار کا مجمع جمع ہوتا ہے. کشمیر پر جب کوئی فنکشن ہوتی ہے تو اس میں میرے خیال میں وہ ذمہ داری بھی کسی کشمیری پر ہی عائد ہوتی ہے کہ وہ لوگ جمع کریں اور اس سلسلے کو آگے نبھائیں. تو یہ ایک ناانصافی ہوئی ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی طرف سے، جس کو میں برملا ہر جگہ کہتا ہوں اور ہر فورم پر کہتا ہوں اور یہ کہتا رہوں گا. یہ ان کی ایک ذمہ داری بنتی ہے، جس ذمہ داری سے وہ میرے خیال میں ہنوز وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، لیکن ابھی بھی وقت دور نہیں ہے. ہم نے دنیا کو اگر دکھانا ہے، وی آر کنسرن پر کشمیر، تو ہم نے اس کو دکھانا ہے. اور خاص کر جب ہم سید علی شاہ گیلانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوں تو وہ خراج بھی ان کے شائع نشان ہو. وما علینا البلاغ المبین. بہت شکریہ جناب الطاف حسین ثانی. اب میں جناب آغا اقرار ہارون، سینئر جرنلسٹ، جنہوں نے حال ہی میں گیلانی صاحب کے بارے میں ایک ان کی تدفین کے بارے میں ایک آرٹیکل لکھا ہے، ان کو سٹیج پر دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت رحیم ہے. سب سے پہلے میں روایتی طور پہ نہیں بلکہ واقعی دل سے شکریہ ادا کروں گا
پاکستان ریڈیو پاکستان کا اور ایک یوتھ فورم کشمیر کا، جنہوں نے آپ لوگوں کو یہاں اکٹھا کیا ہے کہ ہم بات کر سکیں. میرے جس آرٹیکل کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اللہ عزت دینے والا ہے، وہ اس وقت دنیا کے 7 مختلف ممالک میں آلریڈی چھپ چکا ہوا ہے. اور وہ شروع یہ ہوتا ہے کہ بلے شاہ اسی مرنا نہیں، گور پیا کوئی ہو. جو لوگ ایک فلسفہ لے کے چلتے ہیں، اپنی پوری زندگی ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں، سیکریفائس کر دیتے ہیں، انہیں تاریخ بھول ہی نہیں سکتی. آپ دیکھیں جب بلے شاہ یہ شعر لکھ رہا ہوگا، اس کا اعتماد دیکھیں اپنے اوپر. آج اس بات کو میرے خیال میں 250 سال، اسے پتا تھا بلا مرے گا نہیں، کیونکہ بلے کی سوچ نہیں مرے گی. بلے کی سوچ تھی کیا؟ ریزسٹنس، جو کہ سوچ تھی علی گلانی صاحب کی. اور اگر آپ دونوں کی لائف کو تھوڑا سا ریزمبلنس دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. یہ وہ زمانہ ہے کہ جب لاہور کے اوپر جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان سے لوگ حملہ آور ہو رہے تھے، اور جن کو آج آپ ہیرو سمجھتے ہیں، بڑے بڑے نام ہیں ان کے اوپر، ہم نے بہت بہت جگہوں کا نام رکھے ہیں، وہ ایکچولی سبجوگیٹ کر رہے تھے پنجاب کو. میں ان کے نام نہیں لوں گا، دوست بیٹھے ہیں سمجھ جائیں گے. یہاں سے بدقسمتی شروع ہوتی ہے ہماری. وہ لوگ جو ہمیں سبجوگیٹ کرتے ہیں، ہم نہ صرف ان کو برداشت کرتے ہیں بلکہ ان کو اپنا ہیرو بنا لیتے ہیں. اور بلے شاہ کی پوری زندگی اس طرح گزرتی ہے. لیکن گیلانی صاحب نے جو ہے اس بات کو آگے بڑھایا. انہوں نے جو سبجوگیٹ کرتے ہیں، بلے کی طرح جانتے ہوئے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، وہ نہ صرف کھڑے ہوئے بلکہ ایک لیگیسی چھوڑ کے گئے. یہ ان کی پہلی برسی ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں برسی لفظ استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے. گیلانی صاحب جیسے لوگ مرتے نہیں ہیں. اور میری بات کو آپ صرف یہ نہ سمجھیے گا، میں فکرے بول رہا ہوں، وقت بتائے گا. جیسے کہ بلے شاہ کبھی نہیں مرے گا. ہمیں آگے چلنا ہے یہ سوچ کر کہ ریزسٹنس کیا ہے. کچھ غلطیاں ہم سے بہت بڑی ہوئی ہیں، بہت ہی بڑی ہوئی ہیں. یعنی کہ ہم کچھ چیزوں پہ فیصلہ ہی نہ کر پائے. اگر آپ آرٹیکل 370 کی بات کرتے ہیں، 35A کی بات کرتے ہیں، ہم پہلے تو مانتے ہی نہیں تھے اس کو. ہم تو کہتے تھے کہ کیونکہ ہم اس کو اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ ہم کشمیر کی یہ پوزیشن انڈین کانسٹیٹیوشن میں ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور جب 370 چینج ہوا، ہمیں احساس ہوا کہ ہمارے ساتھ ہوئی. ہم کبھی کلیئر نہیں ہو سکے ہیں کہ معاملات کدھر جائیں گے. اور یہ ایک سب سے بڑا سب سے بڑا ایک فیکٹر ہے. اس کے بعد اگر آپ آگے چلیں، ڈیموگرافک چینج کی، جو کہ ابھی وانی صاحب نے بات کی ہے. ڈیموگرافک چینج جب 1996 میں ایک عورت سے ایک پٹیشن کروائی گئی سندھ ہائی کورٹ، اپنا اس میں دلی ہائی کورٹ میں، ہمیں تب نظر آ گیا تھا یہ بات کہاں جائے گی. اور برا نہ منائیے گا جو لوگ طاقت میں ہیں، میرے جیسے لوگ لکھتے رہے اس کے اوپر کہ یہ ایک پٹیشن نہیں ہے. دلی ہائی کورٹ میں ایک عورت کہتی ہے کہ میں نے شادی کی ہے کشمیری کے ساتھ جو کہ ہندو ہے، یعنی کہ وہ عورت ہندو ہے، میں نے کشمیری کے ساتھ شادی کی ہے. اب یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں جا کے کشمیر میں رہوں اور وہاں پہ پراپرٹی خریدوں. میں پیسے میں اپنے میاں کے لیے وہاں پہ ایک پوری مارکیٹ خریدنا چاہتی ہوں. ہمیں تب سمجھ آ گئی تھی کہ یہ ہو کیا ہے. لیکن جن لوگوں کے ہاتھ میں طاقت ہے، جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے، نہ تو وہ آرٹیکل 370 پہ کلیئر ہو سکے کہ ہماری پوزیشن کیا ہے اس کے اوپر، نہ وہ اس پٹیشن کے بارے میں سوچ سکے کہ پٹیشن کہاں جائے. تو ہمیں ریویو کرنا چاہیے. اچھا، اور آخری چیز وتھ ڈیو اپالوجی. دیکھیں جی، مجھے 35 سال ہو گئے جرنلزم میں، اور میرے بہت میرے سینئر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. سہیل احمد خان صاحب، انہیں پتہ ہے کہ موقع ملا، دنیا بھر میں گیا ہوں، دنیا بھر میں بات کی ہے. سب سے بڑی پرابلم مجھے کیا ہوتی ہے وہاں پہ جا کے، ابھی تک ہم نے کشمیر کو اس طرح پیش کیا ہے کہ یہ ایک کانٹرا ہے، ایک ڈسپیوٹ ہے بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، اینڈ اٹ از اے ماس ڈسپیوٹ آف لینڈ یا لینڈ ڈسپیوٹ. دس از ون آف دی بگیسٹ پرابلم. میں جب جا کے بات کرتا ہوں ہیومن رائٹس کی، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں لوگ مسٹر اقرار، I mean this is your personal issue, this is between India and Pakistan, this is simply a dispute of land and blah blah blah. ہم نے کشمیر کو ایک ایسی چیز کے طور پہ جس میں انڈیجنس
नेशन को डेमोग्राफिकली खत्म किया जा रहा है, प्रमोट ही नहीं कर सके। आज भी ये क्लियर नहीं होगी मेरी बात पे कि कश्मीर क्या एक डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया है, या कश्मीर एक डिस्प्यूट नहीं है, एक डिजायर है, एक स्ट्राइव है, एक फ्रीडम फाइट है इंडिजिनस लोगों की, और तो और वो लोग हैं कश्मीरी। वानी साहब ने अभी बात की कि जब भी कोई हमें लोग इकट्ठे करने पड़ते हैं तो हम कश्मीरियों को कहते हैं कि यार हमें बंदे दो। ये बात आपको वानी साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन वानी साहब उस बात ये भी है, तो बुरा ना बनाइएगा, कि हमारी ख्वाहिश है कि आप लोग ही लीड में रहें, और आपने लोगों ने बहुत कमिटमेंट शो की है, आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं। अली गिलानी साहब एक सिंबल रहेंगे इन बच्चों के लिए जो सामने मेरे बैठे हुए, अल्लाह इनको जिंदगियां दे बच्चों को, ये मेरी उम्र से भी ज्यादा उम्र पाए। मैं यकीन करता हूं आज अगर मैं यहाँ पे अली गिलानी की बात कर रहा हूं, ये बच्चे भी करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें अली गिलानी साहब को एक ऐसे लीडर के तौर पर बच्चों को बताना पड़ेगा जो रेजिस्टेंस की सिंबल था। कुछ चीजें सिम्योटिक होती हैं, कॉग्निटिव होती हैं। हम हमेशा सिम्योटिकली गलत वक्त पे गलत डिक्शन इस्तेमाल करते हैं, और उस वक्त हमें समझ नहीं आता। पता चलता है 20 साल के बाद कि हमारी इस्तेमाल की हुई डिक्शन हमारे मुंह के ऊपर डाल दी गई है, और हमारे पास रास्ता कोई नहीं होता निकलने का। इसीलिए टाइम बहुत, देखिए वैसे तो मुझे 10 मिनट आ गए थे, मैं 7 मिनट में खत्म करना चाहता हूँ। खुदारा कश्मीर के ऊपर कुछ भी लिखने से पहले, या लिखवाने से पहले, या बात करने से पहले हमें खुद क्लियर होना चाहिए कि हमने क्या कश्मीर को एक लैंड डिस्प्यूट के तौर पर पेश करना है, या जो इंडिजिनस कश्मीरी हैं जिनको सब्जुगेट किया जा रहा है, जिन्हें ख़त्म किया जा रहा है। रिसेंटली मेरी एक फॉरेन दोस्त वहाँ से होकर आई है, वो कहती है कि जम्मू के अंदर कश्मीरी कपड़े बेचने की दुकानें ख़त्म कर दी गई हैं, वहाँ पे कश्मीरी कुजीन ख़त्म कर दिए गए हैं। अब देखें कि ये चीज़ डेमोग्राफिक से भी आगे जा रही है। डेमोग्राफिक चेंज तो कर दी उन्होंने, अब वो एक कल्चरल चेंज करने जा रहे हैं, और हम चुप बैठे। क्या किसी अखबार में आपने पढ़ा? क्या किसी टेलीविजन ने, किसी ने बात की? क्या किसी, आई एम सॉरी टू मेंशन, क्या हमारी पार्लियामेंट में बात हुई कि कश्मीर के बीच में कश्मीरी कपड़े बेचने को ऑलमोस्ट उन्होंने बैन क्यों कर दिया गया है? कोई हमें पता ही नहीं। हमें तब पता चलेगा जब वो कर चुके होंगे। वाली साहब, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप लोग रास्ते में हर वक्त वहां पे जो वहां पे कश्मीरी रहते हैं। बहुत दुख की बात है कि हमारे बच्चों को हमें स्कूल से लेकर आना पड़ता है कश्मीर के लिए। क्यों नहीं हम जानते हैं कश्मीर शाहरग है, वाकई शाहरग है। शाहरग से मुराद, अब जब लिखा जाता है कि ये बात की थी कायद आजम ने, तो आर्टिकल मुझे मिलती है क्योंकि पानी वहां से आता है, क्योंकि अपना वाटर का इशू है। नो यार, आप क्यों मैक्रो लेवल पे सोचते हैं? शाहरग से मुराद है जिंदगी है कश्मीर पाकिस्तान की। बस दुख होता है मुझे कायद आजम के उस वर्ड को इस्तेमाल किए हुए एक आर्टिकल जिसमें लिखा होता है कि इसलिए था कि जी वो कश्मीर पे सारे अपने के हमारे मेन ग्लेशियर वहां में बला बला, ये छोटी बातें हैं। कश्मीर शहर आ गया हमारा साइकोलॉजिकली, कश्मीर शहर आ गया हमारा हिस्टोरिकली, कश्मीर शहर आ गया हमारा फॉर हमारे माय फ्यूचर। तो हमें अपने डिक्शन, क्योंकि मेरा बेसिक काम सिम्बियोटिक कॉग्निटिव का है, डिक्शन पे हमें देखना पड़ेगा हम डिक्शन क्या इस्तेमाल करते हैं। आखिर में आपकी इजाज़त से एक छोटी सी नज़र मैंने लिखी है, आप समझें कि वो अली गिलानी साहब आप बच्चों से कह रहे हैं, मेरे चारों तरफ पीले पत्ते पड़े हैं, मेरे चारों तरफ पीले पत्ते पड़े हैं, ये तुम बुरुम मेरे वतन की निशानी है। मेरा वतन जुगनुओं का वतन था, मेरा वतन खुशबुओं का वतन था। मेरे वतन की खुशबू हवाओं के संग पहाड़ों से ऊपर चले जाती थी, मगर चंद वैशी जंगलों से निकलकर मेरे शहरों में आ बसे और रफ्ता रफ्ता एक एक कर मेरे सामने मेरी खुशियों को कत्ल करते रहते, और मैं खड़ा ये देखता हूं। खुदाया मुझे माफ कर दे, खुदाया मुझे माफ कर दे, इन वैश्यों को वापस जंगल में भेज, या मेरी माओ की कोखों से जनने की ताकत छीन ले, क्योंकि मैं आने वाली नस्लों को गुलामी में देख सकता नहीं। मैं अपने हवास खो बैठूंगा, मैं अपने हवास खो बैठूंगा। शुक्रिया।
بہت بہت شکریہ سر. اب میں صدر محفل وزیر برائے انسانی حقوق جناب ریاض حسین پیرزادہ کو دعوت دینا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب الطاف حسین وانی صاحب، جناب آغا ہارون صاحب، خواتین و حضرات، السلام علیکم. سید علی گیلانی ہمت کا استعارہ جو آج آپ کا مضمون ہے، اور جس دن کو آج ہم ایک عظیم شخصیت کو یہاں پہ یاد کرنے کیا بلکہ ان کی شخصیت سے نوجوانوں کو ایک سبق جو حاصل کرنا چاہیے وہ یہی ہے کہ انسان جب اعلیٰ کردار کا مالک ہو، اعلیٰ اقدار کا مالک ہو، اعلیٰ روایات کا مالک ہو، تو وہ لوگ ایسی جدوجہد کرتے ہیں جو جبر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ لوگ صحیح کہا آغا صاحب نے کہ یہ لوگ کبھی مرتے نہیں ہیں. بلے شاہ کی جو جس طرح ان کا شعر ہے، تو یہ وہ شخصیات ہیں جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. بلکہ ان نوجوانوں کو جب ان کی شخصیت پڑھیں گے تو ان کے کردار میں ایک وہ تقویت اور وہ طاقت ملے گی اس کردار کی. درباروں میں کھڑا ہونا ایک اعلیٰ کردار کے مالک لوگ کھڑے ہوتے ہیں. جن لوگوں کے کردار میں کمزوریاں ہوں یا جن کی اپنی خواہشات ہوں، وہ لوگ کبھی جبر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو دنیا میں ایسے ہی بہت سے لیڈر گزرے ہیں جن کی پوری زندگی جہد مسلسل سے عبارت رہی. سید علی گیلانی بھی ایسے ہی ایک رہنما تھے. سید علی گیلانی مقبول کشمیری رہنما اور قائد تھے جنہوں نے اپنے 6 دہائیوں پر محیط جدوجہد میں بے پناہ مصائب برداشت کیے، لیکن ہمیشہ جواں ہمت اور نڈر رہے. وہ اپنی مقبولیت اور انتھک جدوجہد کی بنا پر معروف عالمی فورم، مسلم فورم رابطہ کے عالم اسلامی کی رکنیت حاصل کرنے والے پہلے کشمیری حریت رہنما تھے. وہ نوجوانوں کے لیڈر تھے. احتجاجی مظاہروں میں نوجوان ان کی تصویر ایک انقلابی رہنما کی طور پر بلند کرتے تھے. انہوں نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے قیام میں کلیدی کردار نبھایا، جس سے کشمیری رہنماؤں کے مابین نظریاتی جنگ تھم گئی تھی. مجاہد آزادی سید علی گیلانی کا یہ نعرہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، مقبوضہ جموں کشمیر کے پاکستان سے الحاق کی ان کی بے پناہ حمایت کا مظہر تھا. اور وہ مسئلہ کشمیر کو سیاسی سے زیادہ اسلامی مسئلہ قرار دیتے تھے. مگر سید علی گیلانی کے جو چیز دوسروں سے ممتاز کرتی ہے وہ ان کے اپنے مقصد کی لگن اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کا عزم و حوصلہ برس کی عوامی جدوجہد ہے، جو بھارتی غلامی سے آزادی کی جدوجہد بھی تھی. بھارتی غلامی سے نجات کی یہ جدوجہد بے شک انہیں انسانی حقوق کا ایک بڑا علمبردار بنا کر دنیا میں سامنے پیش کرتی ہے. آزادی مانگنے کی پاداش میں انہوں نے کئی سالوں کی نظر بندی کاٹی، جیل اور تھانوں عوامی جلوسوں میں تشدد کا سامنا بھی کیا. انہوں نے جھوٹے مقدمات میں بھارت کی بدنام زمانہ جیلوں اور کال کوٹریوں میں اذیت بھی سہی. ان کے علاج معالجے اور سفری سہولیات اور دستاویزات سے بھی محروم کیا رکھا. غرض ہر وہ حربہ استعمال کیا جو انہیں توڑ سکتا تھا یا جھکا سکتا تھا، مگر وہ اپنے مضبوط عزم اور ارادے کے ساتھ ڈٹے رہے. ان کا موقف ہمیشہ
یہی رہا کہ کشمیریوں کو اعتماد میں لیے بغیر کسی کا یک طرفہ فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جب بھی جموں کشمیر میں ہڑتال کال دیتے تھے تو پتہ تک نہیں ہلتا تھا۔ 2014 میں جب نریندر مودی نے نئی دہلی میں بی جے پی کی غالب اکثریت کے ساتھ اقتدار سنبھالا تو کشمیر کے لیے نئی دلی کا یہ رویہ سخت ترین ہو گیا۔ خدشات اور خوف کی فضا میں حریت کانفرنس کے کشمیری رہنماؤں نے سید علی گیلانی کی لیڈرشپ میں بے شمار قتلوں، گرفتاریوں اور خوف راز کو برداشت کیا، حتیٰ کہ بھارت کی ان کی وفات سے دن سری نگر میں کرفیو نافذ کر دیا اور لوگوں کو ان کی میت کے قریب آنے نہ دیا گیا اور 30 منٹ میں انہیں دفن کر دیا گیا۔ گیلانی صاحب کی زندگی ان لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے جو اپنے ارادوں اور دیرینہ موقف پر ڈٹے رہتے ہیں، جو ایسا ہی سیاسی اور نظریاتی ورثہ چھوڑ کر گئے ہیں جو مختلف اور متضاد نظریات رکھنے والے لوگوں کو بھی متحد کرتا ہے۔ ایسے لوگ جو کردار عمل میں اس قدر بلند پایا ہوں، تاریخ ایسے ہی لوگوں کو یاد رکھتی ہے۔ پاکستان نے انہیں نشان پاکستان کا اعزاز دیا جو ان کی جدوجہد کا اعتراف ہے، مگر ان کی جدوجہد کو اصل خراج عقیدت یہ ہے کہ ہم جموں و کشمیر میں چلنے والی آزادی کی تحریک ان پر ہونے والے ظلم کا پردہ چاک کرتے رہیں۔ بھارت 1947 سے بالعموم اور 5 اگست 2019 کے غیر قانونی عمل اور اقدام کے بعد بالخصوص جو ظلم اور ستم کر رہا ہے، انہیں پاکستان پہلے بھی بے نقاب کرتا رہا ہے۔ بحیثیت انسانی حقوق کے وزیر میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جموں اور کشمیر کا 1 کروڑ سے زائد کشمیر کی عوام کا حق خود ارادیت کا مسئلہ ہے، وہیں ان کے بنیادی انسانی حقوق کا بھی مسئلہ ہے۔ 1947 سے اب تک 4-5 لاکھ لوگوں کی شہادت کی دنیا کے کسی بھی خطے میں مثال نہیں ملتی۔ پاکستان اس ظلم کے خلاف مظلوموں کا اور ہم آواز تھا اور رہے گا انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیو پاکستان بھی جموں اور کشمیر میں انسانی حقوق کی پالیسیوں کو اجاگر کرنے میں اپنا خاص کردار ادا کر رہا ہے جو قابل تحسین ہے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج دنیا، آغا صاحب نے ٹھیک کہا، جو بھی صاحب جس میں تھوڑی سی حس ہوگی، جو خودداری کا جس میں تھوڑی سی رمق ہوگی، وہ آغا صاحب جیسے لوگ دل سے بول رہے تھے، تو واقعی ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ آج کے مسلمان اور آج کی زندہ قومیں جو آج انسانی حقوق کے لیے پاکستان کے اوپر تو چڑھ دوڑتی ہیں، تو کیا ان کو بڑی ریاستوں میں مظالم نظر نہیں آتے؟ یہ سب ملے ہوئے 3 صدیوں تک جو یورپ اپنی فرقہ واریت میں لڑتا رہا، آج وہ ہمیں مذہب پڑھانے ادھر آتا ہے۔ کبھی پاکستان میں شیعہ سنی لڑائی ہوئی؟ ہم روایتوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، مضبوط پاکستان کی عوام جو ہے خوددار عوام ہے، لیکن ہم نے کشمیر کے لیے یکجہتی کے لیے اکٹھے ہو کر وانی صاحب کا گلہ بھی جائز ہے، اور ہمیں بھی شرمندگی ہے کہ ہماری عوام کیوں اتنی بے حس ہوئی ہے کشمیر کے ایسے رہنماؤں کے لیے۔ آج تو ہمیں گلیوں اور کوچوں میں ہونا چاہیے تھا۔ اور آج میں جب آ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ آج دن بھی وہ ہے کہ آج شام کے دربار میں داخلہ ہے خاتون جنت کی بیٹی کا۔ آج وہ خطبہ اس نے دیا جس نے انسانیت کو ہلا دیا۔ ایسے لوگ جو ان کی پیروائی کرتے ہیں وہی ایسے بڑے کام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے IOC پہ کہ جو کہتے تو اپنے آپ کو مسلمانوں کی ایک ہے، لیکن سوائے ایران اور ترکی کے ہمارے ساتھ کوئی کھڑا نہ ہوا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ اپنے بھائی ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا، پوچھا کہ سرکار وہ تو سمجھ آتی ہے مظلوم کی مدد، ظالم کی کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا اس ہاتھ کو سختی سے مروڑ دو۔ تو کیا ہم نے کوئی عمل ایسا کیا؟ کیا اسلام کے پیروکاروں نے کوئی ایسی یکجہتی دکھائی؟ کیا ایمنسٹی انٹرنیشنل
اور یورپین یونین جو یہاں پہ تو آ کے ہمارا حساب لیتے ہیں اس لیے کہ ہم ہر وقت IMF کے سامنے بھیک مانگتے ہیں. یہ تمام وہ ممالک ہیں جو اپنے ملک میں ہمیشہ بربریت اور سخت گیری سے کام لیتے ہیں. آئے دن امریکہ کے اسکولوں میں 15 16 بچے مارے جاتے ہیں. میکسیکو کے بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے؟ روز بندے مارے جاتے ہیں. پولیس والا سڑکوں میں مار دیتا ہے. ان کو تو کوئی وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو نہیں مانتے, وہ یورپین یونین کو نہیں مانتے. وہ ہمیں پڑھانے آتے ہیں کہ جمہوریت ایسے کرو گے اور مذہب کیسے ہوگا تمہارا. تو کیا کشمیر میں ان کو نظر نہیں آیا کہ جس طرح چھرے والی بندوقوں سے یہ کارتوس چھوٹوں سے لوگوں کو اندھا کیا گیا؟ کیا کہاں گئی ہیومن رائٹس؟ کہاں گئے دنیا کے ہیومن رائٹس؟ صرف پاکستان کے لیے ہیومن رائٹس کہ ہم اگر کشمیر کے لیے اگر جدوجہد کرنے والوں کو آپ نے بلیک لسٹ کر دیا, آج ان کا آپ ان تنظیموں کو بلیک لسٹ کر دیتے ہیں کیونکہ بڑے ہمارے آقا نہیں چاہتے. تو مجھے آغا صاحب کے جذبے سے, اور میں خود انہی جذبوں کی انگلی تھام کر زندہ رہا ہوں, اور اسی جذبوں کی انگلی تھام کر میں نے سیاست میں اپنا قدم رکھا. ہم نے بڑے بڑے فرعونوں کا مقابلہ کیا اور جدوجہد میں ہی رہے, آج بھی رہ رہے ہیں, اور حق کہنے سے کبھی نہیں ٹلے. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جب ہمارے اپنے لوگ بھی ہمارے ساتھ کھڑے نہ ہوں. آج مشکل وقت میں کشمیر کے ساتھ ہم یہاں پہ کھڑے ہو کر تقریریں تو کر سکتے ہیں, لیکن کاش کہ اگر یہ قوم اگر ایک دفعہ مسلم امہ بھی اگر اٹھ کھڑی ہوتی, تو جہاں قدغنیں آپ لگا دیتے ہیں تجارت پہ, اور امریکہ اور یورپین یونین آپ پہ پابندی لگا دیتی ہے GST پلس پہ, آپ کی غیر ملکی آپ کے معاہدوں پہ, تو کیا IOC ہندوستان کا ناطقہ بند نہیں کر سکتی؟ کروڑا لوگ ان کے وہاں کما رہے ہیں, کیا ان کی نوکریاں نہیں روک سکتے؟ کیا ان کی جو معاونت کر رہے ہیں وہ نہیں روک سکتے؟ جبکہ اسلامی دنیا جو ہے ان کے سربراہان اگر دیکھا جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط ترین اور وسائل سے بھرے ہوئے ہے اسلامی دنیا, لیکن ہمارے وسائل سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم آج بھی تیل اور گیس سے محروم ہیں. جبکہ کیونکہ قدغنیں ایسی ہیں کہ آپ ایران سے بھی تیل نہیں لے سکتے, آپ ایران سے سوئی گیس کا اپنا چولہا بھی سستا نہیں کر سکتے, لیکن ہمارے پر پابندی ہیں. تو بطور منسٹر انسانی حقوق مجھے بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے غیر ملکی تعلقات, کیونکہ بیسک سبجیکٹ تو فارن آفس کا بنتا ہے, تو بعض اوقات میں ایسی بات نہ کر جاؤں کہ مجھے بعد میں ہمارے وزیر اعظم یا ہمارے حکومت کے سربراہان سینشور کریں کہ آپ نے یہ کیوں کہا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مظلوم کا ساتھ چھوڑنے والے بزدل, ڈرپوک, اور اسی لیے جو خط لکھا تھا امیر علیہ السلام نے اپنے گورنر کو مالک ابن اشتر کو, تو اس میں لکھا تھا کہ کسی بزدل, لالچی اور چغل خور کو نہ پاس بٹھانا نہ مشاورت کرنا, یہ اپنے مزاج کے تمہیں مشورے دیں گے. تو لہٰذا یہ تین چیزیں بھی گناہ میں شامل ہوتی ہیں. بزدلی بھی گناہ ہے, چغل خوری بھی گناہ ہے, اور رشوت خوری بھی گناہ ہے, اور چغل خور سب سے بڑا جو ہے وہ اس گناہ ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ ہم کسی بھی چیز کے پابند نہ ہم اپنی اعلیٰ اقتدار اسلامی کو بڑھا سکے, نہ ہم اپنی پاکستانیت کو بڑھا سکے, نہ ہم اپنے ہمسایوں کی مدد کر سکے, بلکہ ہمسایوں پہ ہمارے بارڈر کے ارد گرد جو ہمسائے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا رویہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. گو کہ پاکستان ہمارے OIC کا ملتا ہے, OIC کے اس سے پر ٹانگ ہو گیا ہوگا, IOC کہہ دیا میں نے. کوئی بات نہیں, جب جذبات میں ہوتا ہے تو بندہ بہت کچھ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن ہم تو ان جذباتی لوگوں میں سے ہیں نا. اعلیٰ صاحب کی شخصیت مجھے پسند آئی کہ کم از کم ہم کچھ نہ کر سکیں, زبان اور کردار سے تو ان کے ساتھ کھڑے ہو سکیں. لیکن وہ میرے والد مجھے کہتے تھے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں جرت پیدا کرے تو آگے کھڑا ہو کے لیڈ کرے. اگر وہ نہ ہو تو کم از کم کسی کے ساتھ کھڑے ہو جانا, اگلے کو فخر ہو کہ تم اس کے ساتھ ہو. لیکن اگر پھر بھی نہیں کر سکتے تو کسی کے پیچھے تو کھڑے ہو جانا, وہ مڑ کے نہ دیکھے کہ یہ بھاگ گیا یہ کہاں ہے.
آج تو دنیا میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں. آگے کھڑے ہونے کی جرت نہیں ہے, ساتھ دے نہیں سکتے, پیچھے کھڑے ہو تو بھاگ جاتے ہیں. تو اس دور میں ہم زندہ رہ رہے ہیں, تو ہماری اخلاقیات, ہماری قدریں بہت گر گئی ہیں, ہماری روایات سے ہم ہٹ چکے ہیں. اور امیر علیہ السلام کے خطبے میں ہے کہ اور روایات ہی اچھی ہیں, اپنے بزرگوں کی روایات کو اپناؤ اور ان پہ عمل کرو. ہم نہ اپنے بزرگوں کی روایات کے امین ہیں اب, نہ ان کو نبھانے والے ہیں. بڑی مہربانی, شکریہ. بہت شکریہ جناب ریاض حسین پیرزادہ. آخر میں جناب زمان باجوہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف یوتھ فورم فار کشمیر سے درخواست کروں گی کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. السلام علیکم. میں آخری اسپیکر ہوں اور مجھے احساس بھی ہے کہ وقت کی قلت ہے. منسٹر صاحب کی کمٹمنٹ ہے, انہوں نے جانا ہے. تو سب سے پہلے تو منسٹر صاحب آپ کا شکر گزار ہیں ہم میاں ریاض حسین پیرزادہ صاحب کے, وہ آپ تشریف لائے. اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی ریڈیو جنہوں نے ہمارے ساتھ کولیبریٹ کیا اور ہمیں یہ فیسلٹی ریڈیو پاکستان کی دی کہ اس دن کے حوالے سے ہم یہ اس تقریب کا انعقاد کر سکیں. سہیل علی خان صاحب, اس کے ساتھ ساتھ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں الطاف حسین وانی صاحب, کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن. سر آپ کا شکریہ. آغا اقرار ہارون, جس طرح جس آرٹیکل ہم نے مینشن کیا, انہوں نے خود بھی, میں چاہوں گا کہ سب لوگ جو کشمیر کے اوپر ایڈوکیسی کر رہے ہیں یا وہ صوفیزم کی طرف وہ راغب ہیں, تو ان کو وہ آرٹیکل پڑھنا چاہیے کہ کس طرح اس دنیا کے اندر جب آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں اور صوفیزم کی سافٹ سکلز کی بات کرتے ہیں تو آپ اپنا میسج کس طرح کنوے کر سکتے ہیں بہت ساری ریسٹرکشنز کے باوجود. پیرزادہ صاحب, مجھے اس ایڈوکیسی میں کام کرتے ہوئے کافی 8 سال ہو گئے ہیں. میری خواہش ہوتی تھی کہ ساؤتھ پنجاب کا بھی کوئی اسپیکر یا کوئی لیڈر ہو جو کشمیر پہ آئے اور بات کرے, اور سر آپ نے وہ خواہش ہماری پوری کی, اور جس طرح آپ نے کشمیر کا مقدمہ یہاں پہ لڑا ہے وہ قابل تحسین ہے. اس کے ساتھ صرف ریکویسٹ صرف یہ ہے کہ ہم جو لوگ کشمیر پہ کام کر رہے ہیں اس کے اندر نوجوانوں کو لانے کی ضرورت ہے, اور دنیا کے اندر کنفلکٹ ریزولیشن کے اندر جو ماڈرن ایگزامپلس ہیں ہمیں ان کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. اگر دنیا ہیومن رائٹس کی, انسانی حقوق کی بات سنتی ہے تو ہمیں اپنا مقدمہ جو ہے اسی طرح پیش کرنے کی ضرورت ہے. سب سے اچھی مثال اس وقت آپ ریسنٹ صدی کے اندر دیکھتے ہیں تو وہ نگورنو قراباغ کا کنفلکٹ ہے, خوجالے جینوسائیڈ ہے. جس طرح آذربائیجانیوں نے اپنے کنفلکٹ کے اوپر ساری دنیا کو وہ لے کے آئے اپنے سکلز کے تھے, ان کی جس طرح انہوں نے ڈپلومیسی کی اپنے کنفلکٹ کے اوپر, اس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر آپ کی منسٹری جو ہیومن رائٹس کی منسٹری ہے, اس کے ساتھ ساتھ کمیونیکیشن کی منسٹری ہے, ریڈیو پاکستان ہے, وہ کچھ اقدامات کر سکتا ہے تاکہ ہم کشمیریوں کی جو آواز ہے اس کو مؤثر طور پر پہنچا سکیں. شکریہ. بس یہی الفاظ تھے. اس کے ساتھ ساتھ انعام سومرو صاحب, چوہان صاحب اور ان کی ٹیم کا بھی شکریہ. ضمیر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا اور کولیبریٹ کیا. اس کے علاوہ باقی جو علی گیلانی صاحب کا جو میسیج تھا, ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے, وہ جب تک کشمیریوں کو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن نہیں مل جاتا تو پاکستان کی یوتھ, پاکستان کی عوام, نوجوان اور حکومت ان کے پاس کھڑی ہے. اور ان کا یہ نعرہ میں چاہوں گا اگر ان کا نعرہ ہم ان کی یاد میں ایک دفعہ منا دیں. میں پاکستان کہوں گا, آپ ایسے جواب دینا, ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستانی ہیں. شکریہ. ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. یہ وہ نعرہ ہے جس کے تحت سید علی گیلانی نے تحریک آزادی کو ایک نئی جلا بخشی. آپ کا یہی خوف تھا جس کی وجہ سے آپ کے جستے خاکی تک سے خوفزدہ تھی یہ بھارتی فوج, یہ دہلی سرکار. آخر میں اس تقریب کا اختتام چند اشعار پر کرنا چاہوں گی. جہل پروردہ یہ قدریں, یہ نرالے قانون, ظلم و ادوال کی ٹکسال میں ڈھالے قانون, تشنگی نفس کے جذبوں کی مٹانے کے لیے نوئے انسان کے بنائے ہوئے کالے قانون. ایسے قانون سے نفرت ہے, عداوت ہے مجھے, اس سے ہر سانس میں تحریک کے بغاوت ہے مجھے. اب میں جناب الطاف حسین وانی صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ سامنے آئیں اور مہمانوں کو اپنے سوونیئرز تقسیم کریں. سب سے پہلے انعام احمد سینئر پروڈیوسر سے گزارش کروں گی کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنا سوونیئر ریسیو کریں.
نوید چوہان صاحب سے گزارش کروں گی کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. محمد عسکری اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے درخواست کروں گی کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. مقرر مختار ڈائریکٹر ایڈمن ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے درخواست کروں گی کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. آغا اقرار ہارون صاحب سے درخواست کروں گی کہ اس میں سووینیر لے لیں. آغا اقرار ہارون. اب میں سر الطاف حسین وانی صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ اپنا سووینیر ریسیو کر لیں. اب میں جناب زمان باجوہ سے درخواست کروں گی کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہمارے صدر محفل کو سووینیر ڈی جی صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ اپنا سووینیر لے لیں. الطاف شاہ صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنا سووینیر لے لیں. تمام تر مہمانوں کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنا وقت نکالا اور اس تقریب میں شرکت کی. ریفریشمنٹ کے لیے دوسرے ہال میں تشریف لے جائیں.